مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ کیا صیغہ امر کے ذریعے بیع منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس طور سے کہ اگر مشتری نے بائع سے کہا بیع عبدک ھذا منی بکذا، تو اپنا غلام یہ مجھ سے اتنے پیسوں کے بدلے میں بیچ دے، تو بائع نے کہا بعت، میں نے بیچ دیا، تو کیا اس بائع کے بعت کہنے سے بیع کا انعقاد ہو گیا؟ تو اس میں اختلاف منقول ہوا تھا۔ احناف کے یہاں یہ بیع منعقد نہیں ہوگی جب تک مشتری اشتریت نہ کہے، اور امام شافعی کے یہاں بائع کے بعت کہنے سے ہی بیع کا کیا ہو گیا؟ انعقاد ہو گیا۔ اب مشتری کے اشتریت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی بائع نے مشتری سے کہا اشتر منی ھذا الشیء بکذا، مجھ سے یہ چیز تو اتنے پیسوں کے بدلے خرید لے، تو مشتری نے کہا اشتریت، تو کیا صرف مشتری کے اشتریت کہنے سے یہ بیع منعقد ہو جائے گی؟ تو امام شافعی کے یہاں ینعقد، کیا ہو گئی؟ صرف بیع منعقد ہو گئی، اور ہم اصحاب کے یہاں لا ینعقد، یہ بیع منعقد نہیں ہوگی جب تک بائع بعت نہ کہے۔ سمجھے؟ آج کے سبق میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دلیل پر کلام کیا گیا ہے اور اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور ملک العلماء علیہ الرحمہ نے ان کی دلیل اور اس کے بعد احناف کی دلیل کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں بائع کا بعت کہنا، پہلی صورت میں مشتری کا اشتریت کہنا، اور دوسری صورت میں بائع کا مطلب یہ ہے کہ صرف مشتری کا اشتریت کہنا۔ سمجھیں؟ پہلی صورت میں بائع کا بیت کہنا، اور دوسری صورت میں مشتری کا اشتریت کہنا۔ تو بعت اور اشتریت یہ صیغہ، تو فرماتے ہیں یہ صیغہ یا اشتر جو بائع پہلی صورت میں کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے بیع، امر کا صیغہ، کیونکہ اسی پر گفتگو ہے، اور دوسری صورت میں کیا ہے؟ اشتر۔ تو یہ صیغہ چاہے بیع ہو یا اشتر ہو، امام شافعی کہتے ہیں یہ فی الجملہ یعنی بعض اوقات میں عقد کے جز بننے کے قابل ہے۔ بعض اوقات میں یہ جملہ، یہ صیغہ، یہ عقد کے جز بننے کے کیا ہے؟ قابل ہے۔ اور اس کی ایک نظیر پیش کی ہے، اس کی نظیر یہ پیش کی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے
اگر کسی شخص نے دوسرے شخص سے کہا تزوج ابنتی، یہ کہا میری شادی اپنی لڑکی سے کر دے، یہ کہا تزوج ابنتی، تو میری لڑکی سے کیا کر لے، شادی کر لے، یہ کہا تو میری لڑکی سے کیا کر، شادی کر۔ اب جس کو پیغام دیا تھا تو مخاطب یعنی جس کو پیغام دیا تھا وہ بولا، جس سے یہ کہا تھا تزوجت، اس نے صرف یہ کہہ دیا میں نے کیا کر لی، نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ تو اب یا کسی نے یہ کہا زوج ابنتک منی، اپنی صاحبزادی کا نکاح یا اپنی صاحبزادی کی شادی مجھ سے کر دے، تو یہ کہا۔ اب اس نے کہا زوجت، میں نے نکاح کر دیا، تو امام شافعی نے کہا اے احناف بتاؤ یہ کہنے سے کیا نکاح منعقد نہیں ہوگا؟ پہلی صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا کہ اگر تزوج ابنتی کہا اور اس کے بعد مطلب اس نے کہہ دیا تزوجت مخاطب نے جس سے وہ مخاطب تھا، یا دوسری صورت میں زوج ابنتک منی، اس صورت میں دونوں صورتوں میں زوجتو اس نے کہا، پہلی میں تزوجتو کہا، اور ان دونوں صورتوں میں امر کا صیغہ ہے۔ اب لہٰذا یہ شطر کے جز بننے کے قابل ہوا اور نکاح منعقد ہو گیا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ جب یہ صیغہ نکاح میں شطر اور جز بننے کے قابل ہے، جب یہ صیغہ ایجاب بن رہا ہے نا، شطر اور جز بننے کے قابل ہے، تو بیع میں بھی یہ لا محالہ کیا بنے گا، جز بننے کے قابل ہوگا۔ جیسے وہاں نکاح منعقد ہو رہا ہے ویسے ہی بیع کے اندر بھی اگر کسی نے کہا بیع یا اشتر تو دونوں صورتوں میں یہ جز بننے کے قابل ہوگا۔ لہٰذا دونوں میں سے ہر ایک میں چاہے نکاح کا معاملہ ہو یا جناب عالی بے کا معاملہ ہو، ان میں سے ہر ایک رکن کیا ہے، ایجاب اور قبول۔ لہٰذا نکاح میں جیسے نکاح منعقد ہو رہا ہے ویسے ہی یہ بیع بھی کیا ہو جائے گی۔ دلیل سمجھ میں آئی امام شافعی؟ یہ امام شافعی نے کہا، اتنا ملا لیں پہلے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ ینعقد، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ منعقد ہو جائے گا۔ وجہ قولہ، ان کے قول کی وجہ یہ ہے، ان هذه الصیغہ، یہ صیغہ، کون سا صیغہ، بیع اور اشتر، یہ صیغہ تصلح شطر العقد فی الجملہ، یہ فی الجملہ بعض اوقات میں یہ عقد کے جز بننے کے قابل ہوتا ہے۔ الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کسی شخص نے دوسرے سے کہا تزوج ابنتی، تزوج تو میری صاحبزادی سے کیا کر لے، شادی کر لے، نکاح کر لے، تو وہ بولا مخاطب تزوجت، میں نے شادی کی۔ او قال، یا اس نے کہا زوج ابنتک منی، اپنی صاحبزادی کی شادی میرے ساتھ کر دے، تو وہ بولا زوجت، بھائی کر دی۔ ینعقد النکاح، یہ دونوں کی جزا ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فَإِذَا صَلُحَتْ هَذِهِ الصِّيغَةُ، تو جب یہ صیغہ نکاح کے اندر جز بننے کی لیاقت رکھ رہا ہے تو لا محالہ بیع کے اندر بھی شطر بننے کی لیاقت رکھے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک میں جو رکن ہے وَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وہ کیا ہے، ایجاب اور، یہاں تک امام شافعی کی دلیل مکمل ہے۔ اب ذرا حنفی احناف کی دلیل ذرا دیکھیے احناف کی دلیل یہ ہے کہ بیع اور اشتر آپ جانتے ہیں ان میں طلب پائی جا رہی ہے، یعنی مشتری اگر بائع سے یہ کہہ رہا ہے بیع
عبدک منی بکذا، تو وہ مطالبہ کر رہا ہے، ایجاب کو طلب کر رہا ہے۔ بیع یہ ایجاب نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ طلب ایجاب ہے۔ تو بیع ہو یا اشتر ہو، یہ طلب ایجاب اور طلب قبول ہے۔ کیا ہے؟ طلب ایجاب اور طلب قبول ہے۔ اور طلب ایجاب اور قبول یہ ایجاب اور قبول نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے۔ ایجاب اور قبول الگ شے ہے اور اس کی طلب الگ شے ہے۔ لہذا اب اگر بیع عبدک منی بکذا یا اشتر منی ھذا الشیء بکذا فقال اشتریت، تو اب ان صورتوں میں یہ دونوں شطروں میں سے، دونوں جزوں میں سے صرف ایک جز پایا گیا، سمجھے کہ نہیں؟ دونوں جزوں میں سے ایک جز پایا گیا۔ جب کہا بیع عبدک ھذا منی بکذا فیقول البائع بعت، سمجھے؟ اور ایسے ہی بائع نے مشتری سے کہا اشتر منی ھذا الشیء بکذا فقال اشتریت، تو اب دونوں شطروں میں سے ایک ہی شطر پایا گیا، اور وہ کیا؟ اشتریت پایا گیا، اور پہلی صورت میں بعت۔ تو اب جب دونوں شطروں میں سے، دونوں جزوں میں سے ایک جز پایا گیا تو اب رکن تام ہوگا؟ رکن تام نہیں ہوا، اور جب رکن تام نہیں تو بے تام نہیں۔ اسی وجہ سے استفہام کے لفظ سے بھی بے کا انعقاد نہیں ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ استفہام یہ سوال ایجاب و قبول ہے، ایجاب اور قبول نہیں ہے۔ لہذا جب استفہام یہ سوال ایجاب اور قبول ہے اور ایجاب اور قبول نہیں ہے، تو جب لفظ استفہام سے نکاح وہ بیع منعقد نہیں ہوتی، تو ایسے ہی یہاں بھی یہاں بھی یہ صورت پائی جا رہی ہے کہ یہاں بیع اور اشتر یہ طلب ایجاب و قبول ہے، نہ کہ ایجاب و قبول۔ لہذا جب دو شطر نہیں پائے گئے، ایک شطر پایا گیا، تو اب رکنیت تام نہیں ہوئی۔ جب رکنیت تام نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں لا ينعقد البیع عندنا، ہمارے نزدیک بے منعقد نہیں ہوگی، تا وقتے کے پہلی صورت میں مشتری اشتریتو نہ کہے اور دوسری صورت میں بائع بعتو نہ کہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے ان قولہ بع، اب اشتر کے قائل کا قول بع یا اشتر طلب الایجاب والقبول، یہ ایجاب اور قبول کی طلب ہے۔ وطلب الایجاب والقبول لا يكون ایجابا وقبولا، اور طلب ایجاب اور قبول یہ ایجاب اور قبول نہیں ہوتا۔ فلم یوجد الا احد الشطرین، تو نہیں پایا گیا مگر دو جزوں میں سے ایک جز، یعنی ایک ہی جز پایا گیا۔ فلا یتم الرکن، تو اب رکن تام نہیں ہوگا۔ ولہذا لا ينعقد بلفظ الاستفہام، اسی وجہ سے بے لفظ استفہام سے منعقد نہیں ہوگی۔ لکون الاستفہام سوال الایجاب والقبول، کیونکہ استفہام یہ ایجاب اور قبول کے بارے میں دریافت کرنا ہوتا ہے، لا ایجابا وقبولا، نہ کہ ایجاب اور، فرماتے ہیں جب یہ بات ہے قضا ھذا، ایسے ہی یہاں بھی کون سا بیع اور اشتر، یہاں بھی منعقد نہیں ہوگی۔ یہ وَھَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي النِّکَاح۔ اب ذرا یہاں تک اپنی دلیل مکمل ہو گئی بحمد اللہ تعالی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کا جواب بھی تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے بے کے انعقاد کو کس پر قیاس کیا؟ نکاح پر، اور کہا جس طریقے سے نکاح منعقد ہو رہا ہے وہاں فَكَذَا الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ، ایسے ہی بیع کیا ہو جائے گی؟ منعقد ہو جائے گی۔ اس کا جواب
ملک العلماء دے رہے ہیں کہ اگر قیاس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نکاح میں بھی قیاس یہی ہے کہ نکاح منعقد نہ ہو. نکاح میں بھی قیاس یہی ہے کہ نکاح منعقد نہ ہو. البتہ نکاح میں خلاف قیاس استحسان کے طور پر ایک خاص نص کے ذریعے ہم نے وہاں جواز کا قول کیا. یعنی نکاح میں قیاس تو یہی تھا کہ نکاح منعقد نہ ہو، لیکن نکاح میں ایک خاص نص کے ذریعہ ہم نے استحساناً خلاف قیاس ہم نے یہ قول کیا کہ ینعقد النکاح، نکاح کیا ہو جائے گا. اور وہ خاص نص کیا ہے؟ حضرت قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک روایت آئی ہے کہ حضرت بلال نے قوم انصار کی طرف پیغام بھیجا، پیام بھیجا. اس کا نکاح انصار کی قوم کی طرف پیام بھیجا، اور جب پیام وہاں بھیجا، آپ کی طرف سے پیغام وہاں پہنچا، تو اس قوم نے انکار کیا کہ وہ آپ سے اپنی اس کی بیٹی وغیرہ کی شادی کرائے. یہ انکار کیا. فَأَبَوْا أَن يُزَوِّجُوهُ، اس قوم انصار نے شادی کرانے سے کیا کیا؟ انکار کیا. تو اب جب انکار کو سنا تو حضرت بلال نے کہا لولا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان اخطب الیکم لم اخطب. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم نہ ارشاد کرتے کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں تو لم اخطب، میں پیغام، مطلب مجھ کو کس نے حکم دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب جب یہ سنا تو قوم انصار حضرت بلال سے بولی املکتا، کیا تو مالک ہوا؟ یعنی حمزہ استفہام کے ساتھ، صیغہ استفہام کے ساتھ. تو اب ایسی صورت میں یہ منقول نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلتو کہا ہو، یہ منقول نہیں ہے، یعنی یہ نقل میں نہیں ہے، بس انہوں نے لفظ استفہام سے کہہ ڈالا. سمجھ میں بات آئی؟ لیکن یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے قبلتو بھی کہا. لہذا ہم حنفیوں نے یہاں قیاس کو نص کی بنیاد پر چھوڑا. کہاں؟ باب نکاح میں ایک خاص نص ہے موجود جو یہ ہے، تو یہاں قیاس تو یہی تھا کہ منعقد نہ ہو، لیکن ہم نے قیاس کو نص کی بنیاد پر چھوڑ دیا اور خلاف قیاس ان جیسے صیغوں سے نکاح کے انعقاد کا قول کیا اور کہا کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن بیع کے اندر کوئی نص ہے؟ بیع اور اشتر، یہ بیع و شراء کے معاملے میں کوئی ایسی نص ہے جیسی کہ نص باب نکاح میں ہے؟ بتاؤ، نہیں ہے. باب نکاح میں نص کی بنیاد پر خلاف قیاس ہم نے ان جیسے صیغوں سے نکاح کے انعقاد کے جواز کا قول کیا، اور بے کے اندر لا نص فی البیع، بے کے اندر کوئی نص نہیں ہے. جب بے کے اندر کوئی نص نہیں ہے تو وہاں قیاس پر عمل کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. کہاں؟ بے میں. بے کے اندر جب کوئی نص ہے ہی نہیں تو کس پر عمل ضروری ہوگا؟
قیاس پر، اور قیاس کیا چاہتا ہے کہ بے منعقد نہ ہو. اور باب نکاح میں چونکہ نص خاص موجود ہے جو ابھی ابھی پیش کی گئی، لہذا یہاں قیاس کو چھوڑا جائے گا اور کس پر عمل کیا جائے گا؟ استحسان پر. کس پر؟ اور استحسان کسے کہتے ہیں؟ خلاف قیاس جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان. لہذا کہ باب نکاح پر جو عمل ہوا اس کی وجہ الگ ہے اور بیع کے عدم انعقاد کی وجہ الگ ہے. لہذا امام شافعی کا بیع کے انعقاد کو نکاح کے انعقاد پر قیاس کرنا یہ درست ہوا؟ یہ درست نہیں ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ وَلَنَا، اور ہم، یہ تو ہو گیا. فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي النِّكَاحِ، اور یہی قیاس کس کے اندر ہے؟ یہی قیاس ہے نکاح میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ إِلَّا أَن نَسْتَحْسَسْنَا فِي النِّكَاحِ، مگر ہم نے نکاح میں استحسان پر عمل کیا. بنص خاص، کس کے ذریعے؟ خاص نص کے ذریعے. وَهُوَ مَا رَوَى ابو یوسف، اور وہ ہے کہ جو حضرت امام ابو یوسف نے کیا کیا ہے؟ روایت کیا ہے. ان بلالا خطب الى قوم من الانصار، کہ حضرت بلال نے انصار کی ایک قوم کو پیام بھیجا تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ شادی ان کی کرائیں. تو حضرت بلال نے کہا لولا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرانی، اگر مجھ کو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ ارشاد کرتے کہ میں تم کو پیام بھیجوں تو میں پیغام نہ بھیجتا. تو سب نے کہا کیا تم مالک ہوئے، ہے نا؟ تو یہ صیغہ استفہام. تو ولم ينقل، اور یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قبلتو کہا، یہ منقول نہیں ہے. فترکنا القیاس ہناک بالنص، تو ہم نے وہاں نص کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑا. کہاں؟ نکاح میں. ولا نص فی البیع، اور بیع میں کوئی نص نہیں ہے. فوجب العمل بالقیاس، تو اب قیاس پر عمل کیا ہو گیا؟ واجب اور ضروری ہوا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتاب سمجھ میں آ رہی ہوگی ماشاء اللہ. اب ذرا ایک اور دلیل سمجھو باریکی سے. کھانسی آ رہی ہے یار، عمر بڑھ رہی ہے. دیکھیے دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو بیع اور اشتر ہے نا، یہ بیع اور اشتر پہلی صورت میں بیع عبدک ھذا منی بکذا پوری بار، دوسری صورت میں اشتر منی ھذا الشیء بکذا. یہ صیغہ جو ہے حقیقت میں بھاؤ تاؤ ہے. ارے بھاؤ تاؤ سمجھتے ہیں؟ بھاؤ یعنی وہی کتنے کو دی ہے یہ چیز، ٹھیلے پر گئے کتنے روپے کلو ہے آلو، کتنے میں دے دو گے. تو یہ جو بیع عبدک ھذا منی بکذا، یہ صیغہ حقیقت میں کیا ہے؟ بھاؤ کرنا ہے. کتنے میں ہوگا، اتنے میں بیچ دے، اتنے میں خرید لے. تو حقیقتاً یہ کیا ہوا؟ مساومت ہوا، یعنی بھاؤ کرنا ہوا. لہذا اب جب یہ صیغہ بھاؤ ہے تو حقیقتاً ایجاب اور قبول ہوا نہیں ہوا، کیونکہ یہ بھاؤ ہے، بلکہ یہ تو ایجاب اور قبول کی طلب ہے. یعنی کیا تم اتنے پیسے میں اپنا غلام مجھے بیچو گے، یا کیا تو اتنے پیسے میں میری یہ چیز خرید لے گا؟ تو یہ چیز کیا ہوئی؟ بھاؤ تاؤ. اور بھاؤ تاؤ یہ ایجاب اور قبول نہیں ہوتا، بلکہ یہ طلب ایجاب اور قبول ہے. لہذا ایجاب اور قبول کے لیے ایک ایسا دوسرا لفظ ہونا چاہیے جو ایجاب اور قبول پر دلالت کرے، جو ایجاب اور قبول پر. لہذا پہلی صورت میں مشتری کا بائع سے کہنا
بیع عبدک ھذا منی بکذا، اور بائع کا بعتو کہنا صرف اسی سے بے منعقد نہیں ہوگی جب تک کہ مشتری اشتریتو نہیں کہے گا، کہ بائع کا بعتو یہ ایجاب ہو جائے گا اور مشتری کا قول اشتریتو یہ کیا ہو جائے گا؟ قبول ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی دوسری صورت میں بائع کا مشتری سے یہ کہنا اشتر منی ھذا الشیء بکذا، تو مشتری بولا اشتریتو، میں نے خرید لیا، تو اب جب تک بائع بعتو نہ کہے گا تو بے منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ مشتری کا قول اول اشتریتو صار ایجابا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ایجاب ہو جائے گا، اور بائع کا بعتو یہ کیا ہو جائے گا؟ قبول ہو جائے گا۔ لہذا اس بنیاد پر جب تک یہ نہ کہے گا تو اب بے منعقد نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ کہے شوافے میں سے، یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس کو مساومہ کہہ دیا، شوافے میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آپ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ بھاؤ ہے یہ، تو اب یہ صیغہ باب نکاح میں مساومت پر بھی محمول کرنا ممکن ہے۔ کوئی شافعی کہہ سکتا ہے کہ جس طریقے سے بیع اور اشتر امر کا صیغہ ہے اور پوری عبارت ھذا منی بکذا وغیرہ، یہ صیغہ اپنے متعلقات کے ساتھ یہ کیا ہے؟ بھاؤ تاؤ ہے حقیقتاً۔ لہذا جیسے بے میں یہ بھاؤ تاؤ ہے، ویسے ہی کہاں بھاؤ تاؤ ہونا چاہیے؟ نکاح میں بھی تو بھاؤ ہے، اس میں بھی تو یہ ہوتا کہ تزوج ابنتی، تو اپنی لڑکی کا نکاح کر دے، اور اس میں مہر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی زوج ابنتک منی، سمجھے کہ نہیں؟ کہ مطلب زوج ابنتک منی، یہ بھی بھاؤ تاؤ ہے۔ تو اگر کوئی شافعی یہ کہے کہ جس طریقے سے اے احناف آپ نے اس صیغے کو باب البیع کے اندر بھاؤ تاؤ پر محمول کر لیا، کذا نحمل هذه الصیغہ فی باب النکاح ایضا علی المساومۃ حقیقتا، جیسے وہاں آپ نے محمول کیا ایسے ہی ہم باب النکاح میں بھی تو کیا کریں گے؟ نکاح میں کیا کر سکتے ہیں؟ محمول کر سکتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس صیغے کا حمل باب النکاح میں مساومے پر محمول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یہ اعتراضاً ہم سے یہ کہے تو وہاں باب النکاح میں بھاؤ تاؤ پر محمول نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو باب النکاح میں مساومہ پر محمول کیا جائے۔ عدم امکان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کیونکہ نکاح میں عادتاً مساومہ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ بھئی ایسے کہتا ہے کیا کہ تم نے اپنی لڑکی کو کتنے میں بیچا؟ ایسے ہوتا ہے کیا؟ نکاح میں عام طور پر عادتاً نکاح میں مساومہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی خریدی جاتی ہے یا بیع و شراء ہوتا ہے وہاں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا جب نکاح میں عادتاً مساومہ پر محمول کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، مساومت پایا ہی نہیں جاتا، تو اب ایسی صورت میں اس کو باب النکاح میں لا محالہ کس پر محمول کیا جائے گا؟ ایجاب اور قبول پر محمول کیا جائے گا۔ کس کہاں؟ باب النکاح میں، اور مساومہ پر محمول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اتنا دیکھیے وَلِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ، اور اس لیے بھی کہ یہ صیغہ، کون سا صیغہ؟ بیع اور اشتر وغیرہ، مساومۃ حقیقتاً، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں بھاؤ تاؤ ہے۔ فَلَا تَكُونُ ایجابا وقبولا حقیقتاً، تو اب حقیقتاً یہ ایجاب اور قبول، بل ہی طلب الایجاب والقبول، بلکہ یہ ایجاب اور قبول کی طلب ہے۔ فلا بد للایجاب والقبول من لفظ آخر، لہذا اب ایجاب اور قبول کے لیے دوسرے لفظ کا ہونا ضروری ہے، یدل علیہما، جو ایجاب اور قبول پر کیا کرے؟ دلالت کرے۔
ولا يمكن حمل هذه الصيغة على المساومة في باب النکاح، اور باب نکاح میں اس صیغے کا حمل مساومے پر ممکن نہیں ہے، لأن المساومة لا توجد في النکاح عادتاً، کیونکہ نکاح میں عادتاً مساومت پائی نہیں جاتی ہے، فحملت على الایجاب والقبول، لہذا اب یہ کس پر محمول کیا جائے گا؟ ایجاب اور قبول پر، مطلب یہ ہے کہ محمول کیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا